سوشل میڈیا پر بعض اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دین سے متعلق جو ضروری باتیں ہوتی ہیں، خواہ ان کا تعلق عقائد و نظریات سے ہو یا عمل سے ہو، عبادات سے ہو یا دیگر شرعی احکامات سے ہو، بعض لوگ اتنے جری ہوتے ہیں کہ وہ شریعت اللہ رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی رائے کا استعمال کرتے ہیں، قیاس کو دخل دیتے ہیں۔ یقیناً قیاس جو ہے وہ ایک شرعی دلیل ہے، لیکن اس قیاس سے مراد کون سا قیاس ہے؟ جو شرعی قیاس ہے، جس کی باقاعدہ ایک تعریف ہے اور ہر شخص کو وہ قیاس کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس کی خاص شرائط ہے، جو مجتہدین فقہا ہیں ان کے لیے وہ ایک صورت بیان کی جاتی ہے اور اس کی پوری شرائط ہوتی ہیں۔ لیکن قیاس کا لغوی معنی لے کر ہر شخص قیاس کرنا شروع کر دے اور شریعت کے ہر مسئلے کو، شریعت کی ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولنا شروع کر دے، تو پھر یہ روش اور یہ انداز انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے اور بہت ساری بڑی بڑی غلطیوں کا اس سے ارتکاب کرواتا ہے۔ وہ عقیدے میں ٹھوکر کھانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی رائے کو دخل نہیں دینا، بلکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ میں اللہ رسول پر ایمان لے آیا، اب یہ جو حکم دیں گے میں اس کو عمل میں لاؤں گا۔ آمنا صدقنا، یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اگرچہ شرعی احکامات کی لاجک بیان کی جاتی ہے، اس کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ پڑھنی بھی چاہیے، سیکھنی بھی چاہیے، لیکن ہر مسئلے کے پیچھے لاجک تلاش کرنا اور اپنی رائے کے مطابق اس کو دیکھنا، اگر سمجھ میں آئے تو اس کو قبول کرنا، ورنہ معاذ اللہ اس سے پہلو تہی کرنا یا اس کا انکار کر دینا، اس کا استہزاء کرنا، یہ انتہائی خطرناک روش ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اس حوالے سے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ ان کی تربیت کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ جو شریعت کے کام ہیں، یعنی جو دینی کام ہیں، دینی امور ہیں، عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، جس معاملے میں شریعت کی رہنمائی موجود ہے، وہاں ہم نے اس کام کو، اس معاملے کو شریعت کی تعلیمات کے مطابق سر انجام دینا ہے، وہی اعتقاد رکھنا ہے، وہی عمل کرنا ہے جو شریعت نے بتلایا ہے۔ اپنی طرف سے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کرنا اور اپنی رائے اور قیاس کو اس میں دخل نہیں دینا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کی طرف توجہ ارشاد فرمائی۔ بڑے خوبصورت آپ کے کلمات ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد ہے اور 10ویں جلد میں ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے دوران گفتگو ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مسلمان بھائیوں کو چاہیے، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ شرع کے کام، شریعت کے کام شرع کے طور پر کریں۔ جو شریعت نے کام بتایا ہے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ شرع کے کام شرع کے طور پر کریں، اپنے خیالات کو دخل نہ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری شریعت کامل شریعت ہے، اس میں کسی اور کے اب اضافہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ کسی کی اپنی طرف سے ایسی تشریح جو قرآن کی آیات سے، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات سے اور دین کے اصولوں سے ٹکراتی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ ہمیں اس کی طرف جانے کی حاجت ہے۔ اللہ رسول نے مکمل طور پر ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے جو قرآن اور حدیث کی صورت میں ہے، اور پھر قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس امت کے فقہا، مجتہدین، صوفیاء، اولیاء اور مختلف قسم کے فنون سے تعلق رکھنے والے، علوم سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں، علماء اسلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت نصیب فرمائے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تحریرات کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے ان قرآن و حدیث کے احکامات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مسلمان کے طور پر دین اسلام کی کامل طور پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رائے کو، اپنے قیاس کو ایک طرف رکھ کر اللہ رسول کے احکام کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، ہمیں اپنی عقلوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، ان کی شریعت کے آگے قربان کرنا ہے۔